بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض انی حفیظ علیم. ہمارے سلسلے گفتگو سورہ یوسف تفسیر بحر المحبہ و اسرار المودہ از احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ حذف و اضافے کے ساتھ. جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بادشاہ مصر کے پاس پہنچا اور 1 to 1 یعنی تنہائی میں گفتگو ہوئی. تنہائی میں گفتگو ہونے کی کئی مقاصد ہو سکتے ہیں. ایک، بادشاہ کو پتہ تھا کہ یوسف بلا جرم و خطا ایک پاور شخصیت کی طرف سے، ایک پاور گروہ کی طرف سے اس کو زندان میں ڈالا گیا ہے، جس میں اس کی امراء بھی شامل ہے، وزراء بھی شامل ہے اور بڑے بڑے سرمایہ دار بھی اس میں شامل ہے. حتیٰ خود عزیز مصر یعنی نائب بادشاہ خلیفہ وہ بھی شامل ہے. تو اور اس میں محبت والے بھی شامل ہیں. یعنی سب نے یوسف کو زندان میں بھیجنا اپنے مفاد کے لیے سمجھا. زلیخا کی رضامندی کے لیے یہ خفت بار بوجھ عزیز مصر نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا. دنیا میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جس کی خفت، جس کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر حکومت سب کرتی ہوا ہے. حتیٰ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اولیاء کی خون مطہر میں ہاتھ ڈالا گیا ہے. اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی سے شہادت پہ پہنچا ہے. تو یہ بادشاہ کو پتہ تھا. اس لیے ایک وجہ یہ ہے کہ بادشاہ نے تنہائی میں بات کیا کہ یوسف علیہ السلام تنہائی میں جو کچھ ہوا ہے واقعہ وہ بادشاہ کے سامنے بلا جھجک بیان کر سکیں. تو بادشاہ نے پوچھنا تھا کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت بادشاہ تم سے چھوٹے تھے. بادشاہ ابھی جو بادشاہ ہے اس کے والد صاحب کے زمانے کا تھا، یہ بچہ تھا، یوسف کے ہم عمر تھے. دوسری بات مصر کے لیے جو قحطی کا مسئلہ تھا اور مابعد آمون جو ان کی مذہبی ادارے، مذہبی پیشوایان اس تعبیر کی بیان کرنے سے بھی عاجز تھے اور اس کی رائے حل کو پیش کرنے سے بھی قاصر تھے. تو بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ راز فاش ہو جائے. جو عمرہ بیٹھے ہوئے تھے، جو وزراء بیٹھے تھے، ابھی بھی انہی کے مذہب پہ چل رہے تھے. اگر یہی بات ہو جاتا تو کتنے جاسوس سے وہ پیغام لے جاتے مابعد والوں کو اور وہ لوگ شروع کر دیتے بنانا، کیونکہ ان کے پاس کوئی مالی کمی نہیں تھی، بہت زیادہ ان کے مال تھا. اس وقت ہمارے دنیا میں خصوصاً پاکستان میں جو مذہبی ادارے ہیں، مدارس ہے، اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. کتنے ان کے پاس سرمایہ ہے، بہت سرمایہ ہے. اگر مدارس اور مساجد کے ذمہ داران اپنی ثوابدید پہ غریب مکاؤ، غربت مٹاؤ کے لیے کام کریں تو حکومت پاکستان کی چون چنگ کرنے کی نوبت نہیں آئے گا. بھیج سکتے، پال سکتے، مدارس کے پاس اتنا پاور ہے. اور لیکن شرط یہ ہے کہ نقش قدم پہ چلیں، خلفاء کی نقش قدم پہ چلیں. اس میں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے. خلفاء اول دوم کے زمانے میں
وہ بیت المال سے غریب غربا تک پہنچا دیتے. اور بھی بہت سے مسائل تھے اختلافی، ہمارے اختلاف ہے، لیکن عوام کے لیے فیسلٹیز دیتے تھے، جس طرح مولا علی کے زمانے میں، جس طرح پیغمبر کے زمانے میں تھا. تو مابعد والوں تک یہ بات نہ پہنچے، کیونکہ مابعد کے لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. اور تیسری بات یہ تھی خلوت میں بات کرنے کی. بادشاہ اپنے مذہب کی حقیقت کو یوسف کے سامنے برملا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بادشاہ مابعد کے حق میں نہیں تھا. مابعد کی جو انحرافات تھی، جو خرابیاں تھی، جو عوام کے مال پہ ان کا گرفت تھا، اور حکومت کے لیے بھی خطرہ تھا یہ چیزیں، کہیں کل یہ مابعد والے ان کی حکومت کو نہ الٹا دیں. لہذا یہ خلوت میں ہوا. جب وہ استخلص لنفسه فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين، میں تجھے سب سے اہم ترین پوسٹ تیرے حوالے کر رہا ہوں، تم جو چاہو کرو، کیونکہ آئندہ 14 سال کی منصوبہ بندی تیرے ہاتھ میں ہے، مصر کی عوام کی تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، غربت سے نکالنے کی تدبیر تیرے ہاتھ میں ہے، عوام کی نجات تیرے ہاتھ میں ہے. کل صرف مصر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اطراف مصر سے بھی آئیں گے. جہاں جہاں غربت پھیلتے جائیں گے وہاں سے لوگ مصر میں آئیں گے، تو ان کے لیے بھی بندوبست ہونا چاہیے. صرف مصر کے عوام کی بات ہی ہے، مصر کی گائے بکری کا مسئلہ نہیں ہے، مصر کی بیڑو چرواہے کا مسئلہ نہیں ہے، مصر کے پانی کا مسئلہ نہیں. یہ سارے بندوبست تم نے کرنا ہے، اور میں تجھے مکین بنا رہا ہوں اور امین بنا رہا ہوں. یہ بادشاہ کی طرف ہے. تو حضرت یوسف نے کیا فرمایا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کی پیداوار، زمین کی خزانے، زمین کی جتنے آمدانی ہے ان سب کے اختیار مجھے دے دو. میرے اجازت کے بغیر نہ کوئی گندم بوئے گا، نہ کوئی مٹر بوئے گا، نہ کوئی دال اور یہ چیزیں بوئیں گے، نہ وہ سامان لائے گا، سب میرے ہاتھ میں ہو. خزائن خزینے کی جمع، خزینہ چھپا ہوا چیزیں. یوسف کے پاس کئی مسئلے تھے. پہلا زلیخا اور زلیخا کے جو حمایتی لوگ تھے ان کو سزا دو. نہ، یہ چھوٹے لوگوں کے کام ہے، ایک پس لوگوں کے کام ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا، آپ کی دست مبارک سے عمراء قریش، سرداران قریش، تاجران قریش، مالدار سب پیغمبر کی حکم کا منتظر تھا. پیغمبر کیا دستور دیں گے ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف؟ ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے ستم کیا ہے، ہم نے تشدد کیا ہے، ہم نے قتل کیا ہے، لوگوں کو شہید کیا ہے، لیکن رسول مرحمہ ہے، رسول رحمت ہے، رسول کریم ہے. کہا لا تثریب علیکم اليوم، میں تم لوگوں سے کسی قسم کی سزا یا تکلیف یا جو میرے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ میں نہیں لے رہا ہوں. یہی ویژن ہے یوسف کی، ایک سلسلے کی نبی کی. زلیخا کے بارے میں بات نہیں کرنا، مصر کے بارے میں بات نہیں کرنا، فلان کے بارے میں نہیں کرنا. تو چلو یہ نہیں ہوا تو کم سے کم یہ تو بول دیتے میں نے جانا ہے، مجھے آزاد کر دو، میں نے جانا ہے کنعان، میرے بابا کے پاس، میرے بھائیوں کے پاس. اب جب یوسف اگر چلے کنعان میں تو یوسف بن کے نہیں جائے گا، مصر کے بادشاہ کا معتمد اور دوسرے نمبر کی سپر پاور شخص بن کے جائے گا. کنعان جیسا ہلکا علاقہ 2 منٹ کے کام میں مصر کے والوں کے لیے قبضے میں لانے کے لیے وہاں اپنا پاور دکھائیں گے، وہاں اپنا جولان دکھائیں گے، وہاں اپنے طاقت دکھائیں گے، اپنے بھائیوں کو بتائیں گے کہ میں کس طرح آیا ہوں. نا، یہ بھی اللہ والوں کی کام نہیں، یہ دنیا والوں کی کام ہے. ریلی نکالنا، نعرہ لگانا، شور کرنا، دب ناچ کرنا، عوام کو دھوکہ دینا، یہ دنیا والوں کی کام ہے. جب رسول کریم ہمارے مولا فتح مکہ کے وقت مکے میں داخل ہو رہے تھے تو آپ غصبہ نامی اپنے
گدے پہ سوار ہو کے آ رہے تھے. آپ کے دو چیز، ایک خچر تھا، ایک گدا تھا آپ کی سواری کا. تو آپ اپنے مخصوص گدے پہ سوار ہو کے آ رہے تھے. تاریخ لکھتے ہیں کہ آپ کی سر اتنے جھکی ہوئی تھی، اتنے توجہ میں، اتنے انکساری میں، اتنے ذکر ہو، دعا ہو، مناجات ہو، تشکر رب کریم میں، کہ ہمیں یہ ڈر لگتا تھا کہیں آپ کی سر مبارک زین سے نہ ٹکر جائے. نہ شور تھا، نہ شرابہ تھا، نہ دعویٰ تھا، نہ ہلہ تھا، نہ ہلا تھا، بلکہ نادی کرنے والے منادی نے یہ ندا کرتے ہوئے مکے میں داخل ہوئے، ایک جو گھر کی دروازہ بند کرے گا ان کے لیے امن ہے. دو جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیں گے. حالانکہ دیکھو ابو سفیان کی بیوی ہندا نے حمزہ کو بے دردی کے ساتھ اس کی جگر مبارک کو لا کے چبایا تھا. رحمت نبی جو ابو سفیان کے گھر میں جائیں گے ان کے لیے بھی پناہ ہے، اور جو کعبے میں پناہ لیں گے ان کے لیے بھی پناہ ہے. جو ہتھیار لے کے سامنے نہیں آئیں گے ان کی جان مال کے بھی ہم حفاظت لیتے ہیں. یہ ہے سیرت نبی، یہ ہے سیرت یوسف. کہا میں مصر میں اپنے دشمنوں کو سزا دینا بھی نہیں چاہتا، کنعان جا کے بھائیوں پر، قوم پر اپنے روب و دبدبا میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا. میں خدمت کرنا چاہتا ہوں امت کی، انسانیت کی. قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانہ دار بنا دے، زمین کی تمام اختیارات میرے حوالے کر دیں. انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے یوسف کیا چاہتے تھے ان چیزوں سے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.